پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گزارش بس کروں گا کہ توجہ میری طرف رکھیں، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، توجہ میری طرف رکھیں اور با آواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید انبیاء نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہک ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ کریم اس مسجد کو، اس مسجد کے نمازیوں کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اس مسجد کے امام و خطیب کو اللہ رب العزت مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اور ہر آنے والا مہمان ہمارا خصوصی مہمان ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بچے شرارتیں کریں تو بچوں کی طرف دھیان نہ دیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 11ویں شریف کے حوالہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ دلیل کی تلاش میں پھر رہا ہے، اور جیسا مادیت کا دور ہے، ہر بندہ کوئی شیطانی وسوسہ ذہن میں آ جائے تو اسے قبول بڑی جلدی کر لیا جاتا ہے۔ بالخصوص ہمارے اس زمانہ میں اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش لجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشارہ کرے تو جوتی ہوا میں اڑنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کو سمجھنے سے پہلے اس آیہ کریمہ کو سمجھیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس میرا نبی برہان بن کر آیا ہے۔ برہان کے کئی معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے معجزہ، کہ حضور سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حضور سراپا معجزہ ہے، اور دوسرا اس کا معنی جو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور اپنے رب کی دلیل بن کر آئے ہیں۔ برہان کا ایک معنی ہے دلیل، حضور اپنے رب کی دلیل بن کر آئے ہیں۔ رب دعویٰ ہے اور اس کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ رب موجود ہے، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ رب رحمان ہے، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ رب رحیم ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ رب غفار ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ رب ذوالجلال رؤوف ہے، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ رب جو بھی ہے ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل میرے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اپنے رب کی دلیل ہیں، اپنے رب کی دلیل ہیں۔ تو پتہ ہے جو دلیل ہوتی ہے، دلیل اپنے دعویٰ کی شان ہوتی ہے۔ جو دلیل ہوتی ہے وہ اپنے دعویٰ کی شان ہوتی ہے۔ اگر دلیل مضبوط ہو تو دعویٰ مضبوط ہوتا ہے، اگر دلیل اچھی ہو تو دعویٰ بھی اچھا ہوتا ہے، اگر دلیل حسن والی ہو تو دعویٰ بھی حسن والا ہوتا ہے، اگر دلیل کمزور ہو تو دعویٰ بھی کمزور ہوتا ہے، اگر دلیل میں عیب ہو جائے تو دعویٰ میں بھی عیب ہو جاتا ہے۔ جس طرح میرے مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں، اسی طرح میرے رب میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ مصطفیٰ اپنے رب کی دلیل ہیں، اپنے رب کی دلیل ہیں۔ یہ بات سمجھنی ہے، یہ بچے یہ جو حضور ہیں یہ اپنے رب کی دلیل ہیں، اور دلیل اپنے دعویٰ کی شان ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا
کہ جو نبوت ہے یہ الوہیت کی شان ہوتی ہے، نبوت الوہیت کی شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو شان ہے عالم نبوت کے اندر سب سے بڑی شان وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ عالم نبوت میں جو رب کی سب سے بڑی شان ہے وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جس طرح نبوت الوہیت کی شان ہوتی ہے اسی طرح ولایت نبوت کی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اپنے خدا کی شان ہوتے ہیں اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی شان، اور جو زمانے کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے نبی کی شان۔ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ دلیل ہیں، مصطفیٰ شان ہے اپنے رب کی، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، رب کی شان سب سے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کی شان سب سے بلند ہے۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے بلند پیدا فرمایا، سب سے زیادہ عزتیں رفعتیں عطا فرمائی، جس طرح حضور اپنے رب کی شان ہے۔ اور پھر دوسری بات، نبی اور بھی آئے، ہر نبی اپنے رب کی شان بن کر آیا، ہر نبی شان بن کر آیا، لیکن حضور سب سے افضل شان بن کر آئے، اپنے رب کی سب سے افضل دلیل بن کر آئے۔ اسی طرح سارے ولی اس کائنات میں، اس امت میں جتنے ولی آئے ہیں سارے کے سارے ولی حضور کی شان بن کر آئے ہیں، لیکن عالم ولایت میں جو حضور کی سب سے بڑی شان ہے اس کا نام غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم اپنے نبی کی سب سے بڑی شان بن کر آئے ہیں۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ قدرت، وہ طاقت رب کی ہوتی ہے۔ بے شک۔ جو معجزہ دیکھتا ہے وہ رب کو مانتا ہے، جو کرامت دیکھتا ہے وہ نبی کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے کرامت دیکھنی ہو، اب دیکھو نا رب ذوالجلال نظام چلاتا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن کوئی دیکھنا چاہے تو آتا ہے کہ چاند توڑ کر دکھاؤ۔ رب قادر ہے تو حضور سے کہا جاتا ہے چاند توڑ کر دکھاؤ، رب قادر ہے تو کہا جاتا ہے حضور سے سورج موڑ کے دکھاؤ، رب قادر ہے لیکن کہا جاتا ہے حضور درخت کو چلا کر دکھائیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو معجزہ دیکھ لیتا ہے معجزے کے اندر شان خدا کی نظر آتی ہے، اور جس نے نبی کو ماننا ہوتا ہے وہ ولیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ کرامت دکھائیں، ہمیں وہ کرامت دکھائیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کرامت میں نبی کی شان نظر آتی ہے اور معجزے میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ۔ اور جس طرح حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں، جس طرح حضور سارے نبیوں سے افضل ہیں، اسی طرح اس امت کے سارے اولیاء پچھلی اولیاء سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ پچھلی امتوں میں جتنے اولیاء آئے ہیں ان سب سے افضل اس امت کے اولیاء ہیں۔ اور پچھلی امت کے اولیاء کی طاقت کتنی تھی؟ جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے اندر آنے والے جو ولی ہیں ان کی طاقت کتنی تھی؟ رب ذوالجلال کا قرآن کھولو، رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے، سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مکمل واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہے، عدالت سجی ہوئی ہے۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عدالت سے کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے آنا ہے، مجھے ایک تخت چاہیے۔ اس کی آمد سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آنا چاہیے۔ یہ سنا تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، عدالت میں ایک عفریت نامی جن کھڑا ہوا جو جنوں میں سب سے بڑا جن ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت میں آپ کی عدالت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ مفسرین نے لکھا کہ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک یہ وقت آپ کی عدالت کا وقت ہوا کرتا تھا۔ اور یہ تخت کتنی دور ہے؟ ایک ماہ کی مسافت جانے کو ہے، ایک ماہ کی مسافت آنے کو ہے۔ ایک ماہ کی مسافت جانے کو ہے، ایک ماہ کی مسافت آنے کو ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، جن کہتے ہیں حضرت میں آج ہی حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو عدالت میں ایک شخص کھڑا ہوا
رب کا قرآن کہتا ہے وہ ایک بشر تھا، انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں عدالت ختم ہونے سے پہلے حضرت میں حاضر کرتا ہوں. پوچھا کتنی مدت میں، کتنے وقت میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا وہ ولی. آج لوگ پوچھتے ہیں ایک آن میں غوث اعظم بغداد سے کیسے آتے ہیں، ایک آن میں حضور داتا گنج بخش لاہور سے کیسے آتے ہیں، ایک آن میں بخارا سے شاہ نقشبند کیسے پہنچ جاتے ہیں، ایک آن میں شہاب الدین سہروردی کیسے آ جاتے ہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں ایک آن میں اللہ کا ولی یہاں سے وہاں کیسے چلا جاتا ہے. ان سے کہو قرآن پڑھو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی کھڑا ہوتا ہے، آصف بن برقیہ اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. ایک ماں کی مسافت جانے کو ہے، ایک ماں کی مسافت آنے کو ہے، لیکن آصف بن برقیہ کہتے ہیں حضرت میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. رب کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان ابھی پلک جھپکتے ہیں تب حاضر ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھو، رب کے قرآن سے پوچھو. آصف بن برقیہ جو پہلی امتوں کا ولی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے ایک لمحے میں وہ ایک ماہ کی مسافت جانے کو، ایک ماہ کی مسافت آنے کو، 2 ماہ کی مسافت ایک لمحے میں اگر طے کر سکتا ہے، ایک لمحے میں، ایک پلک جھپکنے کے لمحے میں اگر آصف بن برقیہ 2 ماہ کی مسافت طے کر سکتا ہے تو یاد رکھنا پاکستان سے بغداد دور نہیں، پاکستان سے بغداد دور نہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ایک آن میں آ بھی سکتا ہے، ایک آن میں جا بھی سکتا ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی آ بھی سکتے ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں. اور سوچو کہ ذرا یار کہ اس دور کے ایک ولی کی شان ہے اور اس دور کے ہر ولی کی شان افضل ہے ان سے، اور پھر ولیوں سے افضل مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ سابقہ امت کے ولیوں کا عالم ہے. تو سوچو اس امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا. جب اس امت کے ولیوں میں اتنی طاقت ہے تو سوچو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کی شان ہے، حضور کی شان ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے خاص فیض حاصل ہے آپ کو. حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، حضور نے فیضان جاری کیا تو آپ کی کرامت بن گئی. حضور علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے نا، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونے کو تھی، حضرت آمینہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میری خواب میں انبیاء آتے ہیں. کہتے ہیں انبیاء آتے ہیں، انبیاء آ کر مجھے بشارت دیتے ہیں اِنَّا کی خلقتی خیر الخلقی، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں ساری کائنات سے بہتر بیٹا آنے والا ہے. حضرت آمینہ جب حضور کی ولادت ہونے کو ہوتی ہے تو حضرت آمینہ کے خواب میں انبیاء آ کے بشارت دیتے ہیں. یہی فیضان چلتا ہوا جب بغداد میں پہنچتا ہے، جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہونے کو ہوتی ہے تو خود حضور علیہ السلام آ کر بشارت دیتے ہیں. حضور غوث اعظم کے والد گرامی آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں آ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا، اے ابو صالح تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ، وہ ایک اللہ کا ولی بھی ہے، میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے. فرمایا وشانہ فی الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والرسل. حضور نے فرمایا کہ اے وہ عام بیٹا نہیں آیا، وہ عام بیٹا نہیں آیا، وہ ولیوں اور کتبوں میں ایسی شان بن کر آیا ہے جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے. حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. آقا کریم علیہ السلام بڑے مجمع میں خطاب کرتے تھے، لاکھوں کے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، لاکھوں کی تعداد ہوتی تھی. جیسے پہلے کو سمجھ آتی تھی ایسی آخری کو سمجھ آتی تھی. جیسے پہلے کو سمجھ آتی ہے اتنی ہی آواز آخری کو بھی جاتی ہے. اس وقت نہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا تھا، نہ کوئی مائک ہوتا تھا، نہ کوئی مشین ہوتی تھی. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اس معجزے کا فیضان پہنچتا ہے جب بغداد معلیٰ کے اندر حضور غوث اعظم کے سامنے 70,000 طالب علم بیٹھتے ہیں. 70,000 طالب علم بیٹھتے ہیں. جتنی آواز پہلے کو آتی ہے اتنی آواز آخری کو جاتی ہے.
सुभान अल्लाह। हुजूर से खास फैजान हासिल है हुजूर गौस आजम को। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए सहाबा, अर्ज करने लगे हुजूर बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ रहा है, नस्लें तबाह होने को हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, हुजूर करम कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। सहाबा कहते हैं अभी हुजूर ने हाथ नीचे नहीं किए थे कि बारिश बरसना शुरू हो गई। इजाबत का सहरा अनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। बड़ी इजाबत ने चुप कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी हाथ नीचे नहीं किए कि बारिश बरसने लगी। सहाबा कहते हैं पूरा एक हफ्ता गुजर गया, पूरा एक हफ्ता गुजर गया, बारिश रुकती कोई नहीं। अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे हुजूर अब तो पानी भी सरों पर चढ़ने लगा है, अब तो पानी की वजह से फसलें तबाह होने लगी हैं, हुजूर करम कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे इशारा करते, इशारा करते हैं। सहाबा कहते हैं जिस जिस तरफ हुजूर का इशारा जाता है बादल खत्म होता है, बारिश उधर उधर से हट जाती है, बादल उधर उधर से छट जाता है। ये मेरे मुस्तफा के हाथों का फैजान है। यही फैजान पहुंचता है जब बगदाद मोहल्ला की तरफ, यही मोजज़े का फैजान जब पहुंचता है हुजूर गौस आजम की तरफ, जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपना फैजान जारी करते हैं। हुजूर गौस आजम की एक मुरीदनी है, वो मुरीदनी आई है न्याज लेकर हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब। काफले के साथ ही कि अचानक काफले से बिछड़ जाती है, जंगल बेआबां इलाका है, अब अकेली वो चल रही थी। रास्ते में एक चोर ने गलत निगाह करके उसकी तरफ जब देखना शुरू किया, जब पास आने लगा, उसने वो जंगल के अंदर खड़ी होकर उस औरत ने ऐलान बुलंद किया, ना ऊंची आवाज से नारा लगाया, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जब इतना कहा तो दूसरी तरफ बगदाद के अंदर क्या माहौल था। हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए हैं, खिताब फरमा रहे हैं। अचानक आप पर वजदानी कैफियत तारी होती है, अपनी एक नाल मुबारक को उठाते हैं और हवा में उड़ाते हैं। हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हवा में उड़ाई, उड़ती हुई तो देखी, हाथ उठते हुए तो देखे, नाल को उड़ते हुए तो देखा, लेकिन लोग कहते हैं अचानक वो हवा में गायब हो जाती है। कुछ दिन के बाद वो माई जंगल वाली वो आती है, आकर न्याज पेश करती है। उस न्याज के अंदर वो नाल भी होती है, सुभान अल्लाह, वो जूती भी होती है, वो नाल भी होती है। वो लोग मुरीदीन पूछते हैं माई ये नाल कहाँ से आई, ये जूती कहाँ से आई। वो माई कहती है बात इतनी सी है, मैं जंगल में थी, एक चोर मेरी तरफ गलत निगाह से आ रहा था, मैंने उस वक्त पुकारा था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उस वक्त अचानक ये नाल आई, उस चोर के सर पर पड़ने लगी, उस चोर के सर पर आकर पड़ने लगी। इतने में वो चोर वहीं पर ढेर हो जाता है। मैं लेकर आई हूँ कि इस नाल ने, ये जिसकी भी है, बड़ी मेरी हमदर्दी की, मेरी जो है मुश्किल को आसान किया है। मैं लेकर आई हूँ कि अपने पीर साहब की बारगाह में ये भी पेश कर दूंगी, ये बड़ी बरकत वाली है। मुरीदीन ने पूछा माई पता है ये नाल किसकी है, ये जूती किसकी है। वो कहने लगी मैं तो नहीं जानती ये जूती किसकी है। मुरीद कहने लगे जिसको तूने पुकारा था ये उसी की जूती है, जिसको पुकारा था ये उसी की जूती है। ये फैजान कहाँ से मिलता है, ये मेरे मुस्तफा के दरबार से मिलता है, ये मेरे मुस्तफा के दरबार से मिलता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का इसी तरह हुजूर की शान है कि हुजूर सारे नबियों से अफजल हैं। और यही फैजान चलता हुआ जब बगदाद मोहल्ला तक पहुंचता है, हर नबी साबिका जितने भी अंबिया आए हैं, लतुमिनुन बिही, रब का कुरान कहता है, वो सारे के सब हुजूर का कलमा पढ़ने वाले। सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा का वो मैदान भी याद करो, जब मेराज की रात थी, सरकार की एंट्री होती है मस्जिद अक्सा के अंदर, सारे नबी सारे रसूल कलमा क्या पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे नबियों ने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा। जैसे सारे नबी मेरे मुस्तफा के उम्मती हैं, ऐसे ही सारे वली मेरे गौस आजम के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। किसी भी सिलसिले से हो, किसी भी सिलसिले से हो, सबको फैजान हुजूर गौस आजम से मिलता है। हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जलवागर हैं। आपको हुक्म मुस्तफा होता है कि आप ऐलान कर दें। कहते हैं मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर, हर वली की गर्दन पर। जब आप ये ऐलान कर रहे थे,
اسی اسنا میں خراسان کے علاقے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے تھے. حضور خواجہ معین الدین چشتی چشت کے پیشوا بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے مراقبہ کر رہے تھے, گردن جھکی ہوئی تھی. جیسے ہی حضور غوث اعظم نے بغداد میں اعلان کیا, لیکن آپ خراسان کے پہاڑوں پر بیٹھے ہیں اور مراقبے میں گم ہیں. اتنے میں آپ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی ہے, آپ سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں لا 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 بل علی عینی وعلی راسی. کہتے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا سر میرے کندھوں پر ہی نہیں بلکہ آپ کے قدم کے لیے میری آنکھیں بھی حاضر ہیں, میرا سر بھی حاضر ہے, میرا سر بھی حاضر ہے. پھر ایک ملاقات ہوئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہنے لگے حضور مجھے بخارا کا علاقہ دے دے, سبحان اللہ, مجھے بخارا کا علاقہ دے دے, بخارا میں میری ڈیوٹی لگا دے. اتنا سنا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نہیں, بخارا کا علاقہ میں شہاب الدین کو دے چکا ہوں, شہاب الدین کو دے چکا ہوں. یہ ہے تمہاری ڈیوٹی, ہم انڈیا میں لگاتے ہیں, جاؤ اجمیر ڈیرا لگاؤ, جاؤ اجمیر ڈیرا لگاؤ. اگر چشتیوں کو فیض ملتا ہے تو حضور غوث اعظم کے توسل سے ملتا ہے. حضور شہاب الدین سہروردی یہ دوسرے بڑے امام گزرے ہیں, سہرورد کے پیشوا ہیں. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے جب علم حاصل کیا, مکمل میرا علم حاصل ہو گیا, تو میرے پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضور غوث اعظم کے قدموں میں لے آئے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کے قدموں میں لے کر آئے تو حضور غوث اعظم نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے, میں نے ان سوالوں کا جواب دیا. کہنے لگے اس کے بعد مجھے حضور غوث اعظم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. وہ تختی لکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو تختی لکھتے ہیں, جب تختی لکھ لیتے ہیں پھر اس کو دھویا جاتا ہے, دھونے کے بعد دوبارہ تختی کے اوپر لکھا جاتا ہے, دوبارہ تختی کے اوپر لکھا جاتا ہے. سینہ لے کر آئے تھے, سینے کے اوپر پہلے لکھ چکے تھے سب کچھ. اب حضور غوث اعظم ہاتھ رکھتے ہیں, حضرت شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں سارا علم ختم. مجھ سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی, کچھ میرے سینے میں نہیں رہتا. اتنے میں پھر حضور غوث اعظم توجہ کرتے ہیں, اپنا دست رحمت میرے سینے پر رکھتے ہیں. جیسے ہی رکھتے ہیں پہلے سے زیادہ علم اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. سہروردیوں کو بھی اگر فیض ملتا ہے تو حضور غوث اعظم کے صدقے سے ملتا ہے. اتنے میں ایک دفعہ بخارے سے آپ کا گزر ہوا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. جب گزر ہوا تو آپ ٹھہر گئے, بخارا میں آپ ٹھہر گئے اور آپ نے رک کر کہا اے میرے مریدو سن لو, 157 سال کے بعد. آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا معاذ اللہ علم نہیں, یہ تو حضور کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے. سوچو سرکار کے غلاموں کی اتنی شان ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار, 2 دیوار, 3 دیوار, 4 دیوار کی بات نہیں کر رہے. حضور غوث اعظم کہتے ہیں 157 سال کے بعد, 157 سال کے بعد اس علاقے میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤدین ہوگا. اس کے سینے میں رب کا نام نقش نہیں ہوگا. اسے جا کر کہہ دینا قادری سلسلے میں آ جائے, قادری گھرانے میں آ جائے, رب اس کی مشکل آسان کر دے گا. 157 سال پہلے حضور غوث اعظم نے یہ بشارت دی. 157 سال کے بعد حضرت بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت ہوتی ہے. آپ در در پہ جاتے ہیں, مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں, مختلف آستانوں میں جاتے ہیں اور جا کر ان اولیاء سے کہتے ہیں توجہ کریں, میرے سینے پر, میرے دل پر رب کا نام نقش نہیں ہو رہا. اتنے میں ہر آستانے سے ہو کر آخر میں قادری سلسلے میں آتے ہیں. قادری سلسلے کے ایک بزرگ کے پاس آتے ہیں اور وہ پھر ان کی طرف نظر توجہ ڈالتے ہیں. ایک دن ہی, ایک جھلک ہی نظر توجہ کی ڈالی جاتی ہے. شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں جو کسی آستانے سے نہیں ہوا وہ قادری آستانے سے ہو گیا. تو پتہ چلا کہ نقش بندیوں کو بھی فیض ملا ہے تو حضور غوث اعظم سے ملتا ہے, حضور غوث اعظم سے ملتا ہے. اور پتہ ہے کہ یہ اتنا مقام کہاں سے ملا تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کے گردن پر, اور پہلے اولیاء جتنے بھی ہیں ان کی خبر دیتے رہے. یہ اتنی شان اور عفت کہاں سے ملی تھی. یہ روایت مختلف
کتب کے اندر موجود ہے، تفریح الخاطر کے اندر بھی موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر جانے لگے، سوچو کہ یار وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی، حضور معراج کو جانے لگے، جب معراج کو جانے لگے تو براق کو بلایا گیا۔ یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ روایت سننی ہے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ۔ معراج کی رات جب براق پر جلوہ گر ہونے لگے تو براق پھدکنے لگی، حرکت میں آنے لگی۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل کھڑے ہیں، جبریل کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر امام الانبیاء آنے والے ہیں، سبحان اللہ، تیرے اوپر حضور جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اتنا سنا تو براق ساکن ہو گئی، براق رک گئی۔ جب رک جاتی ہے تو اب وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، حضور کی بارگاہ میں کہتی ہے حضور ایک عرض کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کرو، کیا کہتی ہو؟ وہ براق کہنے لگی حضور آج معراج کی رات ہے، میرا انتخاب ہوا ہے، حضور کل قیامت کے دن جب سواری کرنے کا آپ کو انتخاب دیا جائے تو میرا ہی انتخاب کیجیے۔ سبحان اللہ، آج سواری کر رہے ہیں، قیامت کے دن بھی مجھ پہ سواری کیجیے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ در وہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا۔ یہاں انسان تو انسان، براق بھی اگر مانگے تو حضور اسے بھی عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگی حضور قیامت کے دن بھی مجھ پہ سواری کیجیے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت کے دن تجھ پر سواری کروں گا۔ اتنا سنا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی حضور میری گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ دیں تاکہ آپ کے دست رحمت کا نشان بن جائے، اور قیامت کے دن میں آؤں رب کی بارگاہ میں، پھر اپنے گردن دکھاؤں گی اور کہوں گی یہ دیکھو ضمانت مل چکی تھی، سبحان اللہ، بات میری حضور سے ہو چکی تھی۔ میں وہ علامت دکھاؤں گی حضور کہ دیکھیں کہ یہ حضور کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اور حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ قیامت کے دن میں تجھ پہ سواری کروں گا، حضور میں اپنا دست رحمت میری گردن پہ لگا دے۔ روایت میں آتا ہے جب حضور نے اپنا دست رحمت لگایا وہ خوشی سے پھولنے لگی۔ ہم تو بس زبانی کہتے ہیں نا کہ میں خوشی میں اتنا پھول گیا کہ میرا قد اونچا ہو گیا، تو روایت میں آتا ہے اس کا واقعی 40 ہاتھ اونچا قد ہو گیا، سبحان اللہ، براق کا قد 40 ہاتھ اونچا ہو گیا۔ اتنے میں ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس براق پر بیٹھنے کے لیے توقف کیا، کچھ دیر ٹھہرے، ایک لمحے کے لیے ٹھہرے، کچھ سوچنے لگے۔ اتنے میں عالم ارواح سے اجازت ہوتی ہے ایک روح کو، جاؤ جاؤ۔ وہ روح کون سی تھی؟ وہ روح کوئی اور نہیں تھی، وہ شیخ عبد القادر کی روح تھی۔ معراج کی رات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو حکم دیا جاتا ہے، براق کے پاس آپ کی روح مبارک آتی ہے، آپ کے کندھوں پر حضور علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے، اور قدم حضور غوث اعظم کے کندھوں پہ رکھ کر براق پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب حضور براق پر بیٹھ جاتے ہیں تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، اے غوث اعظم، اے شیخ عبد القادر جیلانی، میرا قدم تیرے کندھے پر، تیرا قدم ہر ولی کے کندھے پر، کہا میرا قدم تیرے کندھے پر، تیرا قدم ہر ولی کے کندھے پر۔ یہ وہ آج فخر کرو کہ ہم کس پیر کی 11ویں منا رہے ہیں جس کو معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے خود نوازا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص فیضان حاصل ہے، خاص فیضان حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کا علم بھی ایک معجزہ ہے۔ کتنا علم تھا حضور کے پاس، صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں اتنا بتا دیا، اتنا بتا دیا کہ آسمان پر اگر کوئی پر بھی مارتا ہے ہمیں اس کا بھی بتا دیا، سبحان اللہ، اس کا بھی بتا دیا۔ حضور کے پاس اتنا علم ہے، اور یہی فیضان چلتا ہوا جب بغداد معلیٰ میں پہنچتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، آپ منبر پر جلوہ گر ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ کی عدالت میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نیت سے آئے تھے کہ میں بھی تو دیکھوں کہ کتنا علم ہے، بڑا مجمع لگا رہتا ہے، میں بھی تو دیکھوں، بڑے محدث تھے، آئے بیٹھے سامنے۔ ابن جوزی کہتے ہیں میں جب بیٹھا تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، حضور غوث اعظم اس کی تفسیر کرنے لگتے ہیں، ایک تفسیر کرتے ہیں، ابن جوزی سر ہلاتے ہیں کہ مجھے بھی پتا ہے، دوسری تفسیر بیان کی، پھر سر ہلاتے ہیں کہ مجھے بھی پتا ہے،
تیسری تفسیر حضور غوث اعظم نے بیان کی، سارے لاتے ہیں کہ مجھے بھی پتا ہے۔ چوتھی تفسیر بیان کی، پھر سر کو ہلاتے ہیں۔ پانچویں تفسیر بیان کی، پھر سر کو ہلاتے ہیں۔ 12 تفسیریں حضور غوث اعظم نے ایک آیت کی بیان کی، وہ سر کو ہلاتے رہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اب 12 تفسیریں بیان کرنے کے بعد حضور غوث اعظم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابن جوزی، تجھے 12 کا پتا ہے، مجھے 40 کا پتا ہے۔ آپ مجمع میں 40 تفسیریں بیان کرتے ہیں، 40 اقوال بیان کرنے کے بعد حضور غوث اعظم کہتے ہیں اب کالا سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ اب قیلا کالا سے نکلتے اور حال کی طرف چلتے ہیں۔ جب حال کی طرف چلتے ہیں، مجمع پر نگاہ ڈالتے ہیں، علامہ ابن جوزی کہتے ہیں میری کیفیت تو یہ تھی کہ کپڑے اپنے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، یہ صاحب وقت کا محدث ہے، وقت کا مفسر ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، اور جب وجد کی کیفیت ختم ہوتی ہے، ابن جوزی جاتے جاتے کہتے ہوتے ہیں اے زمانے والوں سن لو، شاگردی ہم نے بڑی کی ہے، بڑی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، پہلے توحید پڑھتے رہے ہیں، توحید سمجھ آ جائی ہے، سے منگائی جاتی ہے۔ تو گویا کہ وہ کسی نے کہا تھا نا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں سمائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک نگاہ کی، ابن جوزی کہتے ہیں جو کتابیں پڑھ پڑھ سمجھ نہیں آیا وہ آج سمجھ آیا ہے، اتنا علم و مقام تھا۔ حضور غوث اعظم کی ہر ادا کرامت ہے، کرامت ہی کرامت ہے، کرامت ہی کرامت ہے۔ لیکن آخر میں سبق بھی لے کر اٹھو، اللہ کے ولیوں کے پاس جایا کرو، ان کی سنگت اختیار کیا کرو، ان کی سنگت اختیار کیا کرو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک دھوبی تھا، دھوبی کا جب وصال ہوا نا، اس کو بعد میں کسی نے خواب میں پوچھا بتا تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے فرشتوں نے پوچھا میں ربوں کا، میں نے کہا میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا؟ اس نے کہا میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر اس نے فرشتوں نے تیسرا سوال کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پھر دھوبی کہنے لگا میں نے یہی جواب دے دیا، میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اتنا کہا، اتنا کہنے کی دیر تھی، فرشتے کہتے ہیں اسے چھوڑو، اسے سب ہی پتا ہے۔ یہاں سے نا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھو یہ کیا بات ہوئی، ماں ربو کا تو حضور غوث اعظم کا نام لے لیا، ماں دینوں کا حضور غوث اعظم کا نام لے لیا، کیا حضور غوث اعظم دین ہے؟ کیا معاذ اللہ وہ رب ہے؟ کیا وہ حضور معاذ اللہ وہ حضور ہیں؟ یہ اعتراض کرتے ہیں اس روایت پر کہ یہ کیا ہوا، سوال کیا کیا جا رہا ہے، جواب وہ یہ دے رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہوتی ہے اصل معرفت کی بات۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نمازیں ہماری مکے مدینے ہوتی ہیں، یہاں پہ نہیں ہوتی۔ پوچھو حضرت کیوں؟ کہتے ہیں یہ معرفت دی اللہ نے، وہ معرفت نہیں ہوتی، یہ معرفت ہوتی ہے۔ من ربو کا پوچھا گیا تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں دینوں کا کہا گیا، کہا میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ حق کی حاضر رجل تو کہتے ہیں میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ارے لوگوں نے سمجھے نہیں اس بات کو، وہ دھوبی بتانا یہ چاہتا تھا اے فرشتوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں حضور غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اگر دھوبی کو علم نہیں آئے گا، اگر دھوبی کو خدا کا پتہ نہیں چلے گا، اگر حضور غوث اعظم کے دھوبی کو دین کا پتہ نہیں چلے گا، اگر حضور غوث اعظم کو مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلے گا تو کس کو چلے گا؟ وہ بتانا یہ چاہتے تھے سنگت اختیار کیا کرو، اللہ کے ولیوں کی سنگت اختیار کیا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب بھی اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو جھک کر جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ نہ سمجھو میں بہت بڑا مفتی ہوں، یہ نہ سمجھو میں بہت بڑا محدث ہوں، یہ نہ سمجھو میں بہت بڑا مجدد ہوں، یہ نہ سمجھو میں بہت پیسے والا ہوں، یہ نہ سمجھو میں بہت کاروبار والا ہوں۔ نہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ 2 شاگرد بھی پڑھتے تھے، 2 طالب علم آپ کی کلاس فیلو، ایک کا نام ابن سقا ہے اور دوسرے کا نام ابو عبداللہ ہے۔ ایک دن دوران طالب علمی آپس میں تینوں مشاورت کرتے ہیں کہ سنا ہے مدرسے کے پاس ایک بزرگ آئے ہیں، ان کا بڑا شہرہ سنا ہے، بڑا علم ہے ان کے پاس،
اب تینوں بیٹھے ہیں اور مشاورت کرتے ہیں کہ چلیں ان کے پاس ملنے چلتے ہیں. ابن سکا نے کہہ دیا میں جب ان کے پاس جاؤں گا نا میں ان سے پوچھوں گا ایسا سوال کہ ان کو جواب ہی نہیں آئے گا. ایسا سوال پوچھوں گا کہ انہیں جواب ہی نہیں آئے گا. اتنا کہا تو دوسرا جو ابو عبداللہ تھا وہ کہنے لگے میں سوال ضرور پوچھوں گا لیکن دیکھوں گا جواب کیا دیتے ہیں. جب حضور غوث اعظم کی باری آئی کہنے لگے میں پوچھوں گا کچھ نہیں بس بیٹھا رہوں گا زیارت کرتا رہوں گا. حضور غوث اعظم کہتے میں بس اس اللہ کے ولی کی زیارت کرتا رہوں گا. اب تینوں یہ چلتے ہیں اس ولی کے پاس چلتے ہیں. وہ اپنے آستانے میں اندر آرام کر رہے تھے. بتایا گیا طالب علم ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ بزرگ حجرے سے نکل کر آتے ہیں. جب سامنے آ کر بیٹھے اور آپ وجدانی کیفیت آ گئی غصے کی لہر آ گئی. آپ اور وہ بزرگ کہنے لگے اے ابن سکا تو کیا کہتا تھا اے ابن سکا تو کیا کہتا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے. اے ابن سکا سن لے تیری جو موت ہے وہ اسلام پر نہیں ہوگی تو اسلام پر نہیں مرے گا. اور کہا اے ابو عبداللہ تو کیا کہتا تھا کہ میں سوال کروں گا لیکن دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں. کہا اللہ تو سے دین کی ڈیوٹی واپس لے لے گا. تو دین کی ڈیوٹی نہیں کرے گا تو دنیا داری میں ملوث ہو جائے گا. تیسرا کہا اے عبد القادر تم کیا کہتے تھے کہ میں زیارت کروں گا. سن لے وہ بھی وقت آئے گا جب تو یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ہر ولی کی. حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں ابن سکا کے ساتھ ایسا ہی ہوا. روم کا بادشاہ اسے لے جاتا ہے اور اسے خزانے پر مامور کر دیتا ہے. بادشاہ عیسائی ہوتا ہے. عیسائی بادشاہ کی بیٹی ابن سکا کو اچھی لگنے لگتی ہے. وہ اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور بیٹی کہتی ہے کہ تب تک نکاح نہیں تجھ سے کروں گی جب تک تو ہمارے مذہب میں نہیں آتا. ابن سکا عیسائی مذہب قبول کرتا ہے اور ابو عبداللہ کہتے ہیں عیسائی مذہب میں مر جاتا ہے. اور حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں مجھے اس دن ہوش آئی جب میرے پاس نہ مصلی امامت تھا نہ خطیب کی خطابت کے لیے کوئی ممبر تھا نہ کوئی مسجد کی ڈیوٹی تھی نہ کوئی مدرسے کی ڈیوٹی تھی. میں دنیا داری میں ملوث ہو چکا تھا اور مجمع کے پاس سے گزر رہا تھا اور حضور غوث اعظم ممبر پر کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرما رہے تھے اے لوگوں سن لو میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. ابو عبداللہ کہتے ہیں مجھے اس دن یاد آیا کہ اس اللہ کے ولی نے ٹھیک کہا تھا صاحب کبھی بھی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو عاجزی کے ساتھ جاؤ ادب کے ساتھ جاؤ. یہ نہ دیکھو کہ میں دیکھتا ہوں کیا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سوچو تو صحیح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز کے ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور غوث اعظم کوئی جوانی میں ولی نہیں بنے. یہ وہ غوث اعظم ہیں جو پہلے دن مکتب میں جا کر بیٹھتے ہیں. استاد کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور غوث اعظم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث اعظم کو بس اعوذ باللہ پڑھائی جاتی ہے لیکن حضور غوث اعظم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں پھر پہلے سپارے کی تلاوت کرتے ہیں پھر دوسرے کی تلاوت کرتے ہیں پھر تیسرے کی تلاوت کرتے ہیں. سامنے بیٹھے بیٹھے 18 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں زبانی سنا دیتے ہیں. استاد کہتا ہے آگے پڑھو. کہنے لگے حضرت آگے نہیں پتا آگے نہیں پڑھ سکتا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں ماں کے پیٹ میں تھا اور اتنے میں میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے. حضور وہ روز قرآن پڑھتی ہے میں سن کے حافظ بن گیا ہوں. سوچو جس کے بچپن کا اتنا عالم ہو وہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے تو کس انداز کے ساتھ کہ میں زیارت کرنے جا رہا ہوں امتحان لینے نہیں جا رہا. تو اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ہمیشہ جھک کر جاؤ. اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو ادب کرو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہو. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا مسلمان تھا مر گیا تو قبلے کی طرف منہ کرتے تھے تو منہ نہیں ہوتا تھا منہ اس کا پھر جاتا تھا. اتنے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس مسئلہ چلا گیا. آپ نے فرمایا اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے. پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے جب بھی کوئی اللہ کا ولی اس کے پاس سے گزرتا تھا یہ منہ پھیر لیتا تھا. اللہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ جو میرے دوستوں سے منہ پھیر لے وہ میرے گھر کی طرف منہ کرے. اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس کا منہ میرے گھر کی طرف ہو. کہا اس لیے اس کا منہ نہیں. ہمیشہ اللہ والوں کا ادب کرو ہمیشہ اللہ والوں کا ادب کرو اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
دائیو